الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ویڈیو کو دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ آج کا پیغام پیار محبت کا ہے، اور پیار محبت کس سے ہوتی ہے اور ہونے کا وجہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کی وضاحت کروں گا، اور پیار کیوں کی جاتی ہے۔ کہ آئیے سے قبل پہلے تعارف کرا دوں کہ پیار محبت جو ہے ایک اس میں آبادی بھی ہے اور بربادی بھی ہے۔ اکثر سنا گیا تو بربادی ہے، زیادہ بربادی سنا گیا تو آباد تو بہت ہی کم سنا گیا ہے۔ مگر ہم جس سے محبت کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا برباد ہوتا ہے، مگر ہمیں جس سے محبت کرنے کا حکم فرمایا کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمیں بربادی ہوتی ہے۔ اور ہمیں جس کا محبت آباد کرتی ہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کس سے محبت کرنا چاہیے اور کس کا محبت ہمیں آباد کرتی ہے اور ہمیں بچاتی ہے۔ تو یہ تو پیار جو ہوتا ہے سب سے بنیادی چیز ہے 4 چیزوں میں۔ ایک تو یا تو کسی کا حسن جمال بہت ہوگا اس سے پیار ہو جاتا ہے، یا تو اس کا کمال بہت بڑھیا ہوتا ہے، عجب کمال کی کام کرتا ہے، عجب کمال کی باتیں کرتا ہے، مطلب اس کا عجب ہی ویوہار ہوتا ہے، اس کا کمال ہی الگ ہے، مگر الگ کسی اور کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر کمال ہو جاتی ہے اس سے، اس کے اندر کچھ کمال دکھی جاتی ہے تو اس سے پیار ہو جاتی ہے۔ یا اس کے مال و دولت بہت ہوتی ہے، اس سے بھی پیار ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کا حسن و جمال بہت خوبصورت ہے، اس سے پیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، ایک تو حسن جمال، دوسرا اس کا مال، تیسرا اس کا کمال، اور چوتھا جو ہے ہوتا ہے جو اکثریت جو ہوتا ہے کہ احسان۔ اگر وہ ہمارے اوپر احسان کیا تو اس کی وجہ سے ہمارے پیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں احسان کیا۔ تو یہ 4 بنیادی چیز ہے، تو یہ 4 بنیادی چیز میں ہمیں پیار ہو جاتی ہے۔ تو پیار تو ہو جاتے ہیں مگر پیار میں دھوکہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو پیار میں جو دھوکہ ہو جاتی ہے وہ تو الگ ٹاپک ہے۔ تو آج ہم پیار کس سے ہو جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں، اور پیار آباد کس سے ہوتی ہے۔ تو پیار محبت ایک فطری چیز ہے۔ آئیے اب ہم مذہب اسلام کی طرف آتے ہیں۔ مذہب اسلام میں پیار محبت کے بارے میں کیا حکم فرمایا۔ مذہب اسلام جو ہے ایک امن اور سکون اور پیسفل مذہب ہے، اسے سب کو پسند کرنا ہے۔ مگر ایک مذہب اسلام جو ہے پریکٹیکلی مذہب اسلام جو ہے نا ایک مثل آئینہ ہے، آئینہ کی طرف۔ آئینہ جو سامنے رکھی جاتی ہے نا، آئینہ میں وہی دکھتا ہے جو آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ کو ہی نظر آتا ہے آئینہ۔ اسی لیے اسلام جو ہے نا، اسلام ایک آئینہ ہے۔ اگر آپ کے اندر خوبیاں ہے، آپ کے اندر بھلائی ہے تو آئینہ میں آپ کو دکھے گا، مگر آپ کے اندر اگر کچھ بھلائی ہے تو اسلام میں آپ کے اوپر بھلائی دکھے گا۔ اگر آپ کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ہے تو مطلب آپ کو بھلائی نہیں دکھے گا اسلام کے اندر۔ بنیادی چیز ہے، اس کی وجہ اور ہے کیونکہ اسلام ایک مثل آئینہ ہے۔ کیوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیٹھے تھے، اس وقت آیا ایک بدبخت ابو جہل آیا کہ آ کے بتایا کہ محمد تم جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
صدق میں تم نے سچ کہا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ ایک بدبخت ملعون پلید نالائق وہ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کسی نے فرما دیا، اس نے حسن و جمال والے آقا کو فرما دیا کہ یہ مطلب بدصورت. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ فرما دیا کہ تم نے سچ کہا. اس کے بعد یہ بات تو چل رہی تھی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حاضر ہوئی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آنے کے ساتھ کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے خوبصورت حسین و جمیل کسی نے دیکھا ہی نہیں، آپ اتنے حسین و جمیل و پیارا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے بھی سچ کہا، صدق نے تم نے سچ کہا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، باقی آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بہت خوبصورت ہے تو ہم نے مان لیا کہ آپ تو خوبصورت ہے ہی، یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں. جب ایک بدبخت ابو جہل نے بتایا کہ آپ بدصورت ہے، اس کے مجھے اس کو بھی بتایا سچ فرمایا، اس کا وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں مثل آئینہ بنایا کہ اگر کوئی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے، وہ ایکچولی ابو جہل بدصورت تھا، حقیقتی بدصورت تھا، وہ اس کا منہ ٹیڑھا تھا، اس کا بولنا جھولنا چلنا سب بدصورت تھا. تو اسی لیے اس کی بدصورتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوپنا چاہا، تو اسے اپنی بدصورتی نظر آئی. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوبصورت بھی تھے اور اس کے دل پاک و صاف تھے اور اسلام سے محبت اور چاہت تھے، اللہ رسول سے محبت کرتے تھے. اس کے لیے مثل آئینہ اس کے دل و پاک صاف خوبصورتی نظر آئی. تو آنے کے بعد ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جیسے حسین جمیل کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو یہ ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب پیار محبت کس سے ہونا چاہیے؟ پیار محبت جو ہونا چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جیسے حسین جمیل کسی نے آگے نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ آپ جیسے حسین جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کیونکہ آپ جیسے حسین جمیل جیسے کہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی پسند کے مطابق پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل پیدا فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے خوبصورتی میں یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصر کی عورت نے یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حسن جمال دیکھ کے اپنی انگلی کاٹ لی. فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کے بات سن کے مردان عرب اپنے گلا کاٹ لیتے. جی ہاں، اتنے حسن و جمال تھے. اس کے لیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے. اور کمال دیکھیے، کمال در کمال یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. کمال ہی کمال ہے. یہاں تک کہ چاند کو اشارہ کرتے تو چاند ادھر کا ادھر ہو جاتا. کمال یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبا سورج کو پلٹ دے. یہ کمال ہے. کمال یہ ہے کہ سورہ حبیبیہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چشمے جاری کر دے. یہ کمال ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گلاس پیالی میں ایک پیالی دودھ میں 70 صحابہ کو دودھ سے منہ پھیر دیا. یہ کمال ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بکری کی بچہ کو ذبح کر کے پکا کے کھا کی صحابہ 1000 سے، کیونکہ مکہ میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھے تھے.
کمال یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دعوت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے کہ ہم اسے ذبح کر کے کچھ پکایا ہے، گوشت پکایا اور کچھ روٹی پکائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کے آئیے ہمارے گھر کھائیے، دعوت قبول کیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے کہ یہ صحابہ میرے صحابہ ہو، چلو چلو جابر نے دعوت کی ہے۔ تو تمام خندق والے نے آ کے پہنچ گئے اور آ کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہتے کہ آج تو بڑی شرمندگی کی ہوگی، اب تو بہت پریشانی ہوگی۔ کیوں کہ تھوڑی سی روٹی کا آٹا ہوا اور ایک بکری کا بچہ گوشت، کتنا صحابہ کھائیں گے؟ ہزاروں سے زیادہ صحابہ علیہ رضوان کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، تو بہت شرمندگی ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ نے بتایا کتنا کھانا ہے؟ آپ نے بتایا کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہم نے بتایا کہ کتنا کھانا ہے۔ تو بولا کہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ جب اتنا فرمایا تو وہ کھانا اتنا برکت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہان ملایا اور اسے ہزاروں سے زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان کھایا، پھر بھی بچ گیا۔ اور یہاں تک کہ بکری کا جو بچہ تھا اس کا ہڈیوں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک ہاتھ پھیری تو بکری بچہ کان جھاڑتے ہوئے زندہ اٹھ گئے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اور احسان دیکھیے، احسان کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سے وجہ سے ہم آقا کریم سے محبت کرتے۔ اب احسان کی طرف جائیے کہ احسان جو ہے اتنا احسان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز دی۔ احسان کس کا؟ میرے نبی کا۔ احسان یہ ہوا کہ ہمیں روزہ ملی، احسان ایسا ہوا ہمیں حج ملی، احسان ایسا ہوا کہ ہمیں زکوٰۃ ملی، احسان ایسا ہوا کہ ماں باپ کی محبت ملی۔ تو اس احسان کو ہم سے کیسے فراموش کرتے؟ تو اس وجہ سے ہمارے نبی سے محبت کی جائے۔ اور اب مال و دولت کی جائے، بات ہو جائے کہ ساری کائنات کی دولت کے مالک کنجی کی چابی اللہ تبارک نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ یہاں تک نہیں، چلو آپ لوگ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، بنیادی چیز ہے جب اسلام پھیل رہا تھا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مال و دولت تھے سب کو تقسیم کر رہے تھے، اور عرب میں ایک شور مچا ہوا تھا، ارے میں اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخی ہے، اتنا مال و دولت دیتی ہے کہ آپ کو دوبارہ کسی سے مانگنے کا ضرورت نہ پڑے۔ ایسے مال و دولت لٹائے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پیار کی جاتی۔ اب پیار میں دھوکہ ہو جاتی ہے۔ اب جس پیار میں ہم جس اولاد سے پیار کرتے ہیں، اس اولاد ایک کسی نہ کسی موڑ پہ بے وفائی کر جاتی، دھوکہ دے دیتی ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ جس مال و دولت سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس مال و دولت ایک دن ضائع ہو جاتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ جس دنیا سے، جس مکان سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس مکان ایک دن ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے، ایک دن فنا ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اور جس دنیا کی رنگینی سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس دنیا دار ہمیں ایک دن ہمارے ساتھ ناانصافی کر دے گا۔ اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہر کسی سے، مال میں جس دوست سے ہم محبت کرتے ہیں نا، جس دوست ایک دن بے وفائی کر دیتی ہے۔ مگر دیکھیے، مال سے بھی بے وفائی ہو سکتی ہے، اولاد بھی بے وفائی کر سکتی ہے، دنیا بھی بے وفائی کر سکتی ہے، دنیا بھی چھوٹ سکتی ہے، مگر اللہ عظیم، اللہ رسول کا محبت کبھی کسارا نہیں جاتا۔ جی ہاں، بے شک اللہ رسول کی محبت دنیا کی محبت روک لگاتی ہے، اور اللہ رسول کی محبت روک مٹاتی ہے۔ دنیا کی محبت برباد کرتی ہے، میرے اللہ رسول کی محبت آباد کرتی ہے۔ دنیا کی محبت تڑپاتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سکون دیتی ہے۔ دنیا کی محبت چاہے سکون چھین لیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہمیں بے چین دلوں کے راحت مل جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے ہمیں محبت، پیار محبت کا، کہ آئندہ ہم محبت میں دھوکہ کیوں ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے،
کیوں ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔